السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو ہم کریں ایمان کو زندہ۔ اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز موقر علماء کرام، دانشوران عظام، عربیہ اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں، اور اس کے بعد من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ کے تمام ہی منتظمین کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور آپ حضرات کے درمیان کچھ کہنے کا درا قدر موقع عنایت فرمایا۔ خاص طور پر برادر گرامی قدر حضرت مولانا محمد شاہد عادل قاسمی صاحب، جو ادارے کے پرنسپل ہیں اور نہایت ہی متحرک، فعال اور قوم و ملت کا درد رکھنے والے ان علماء میں جن کا دن اور جن کی رات اللہ کے خلق کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مصروف ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو مناسب تاریخ سمجھیں وہ مجھے دیں تاکہ ادارے کا جلسہ دستار بندی ہو سکے۔ تاریخیں کوئی خالی نہیں تھی، میرا سفر تھا۔ اتفاق یہ کہ اگلے دن
پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا انوار عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے نہایت ہی مخلص بچپن کے استاذ اور مربی ہیں، انہوں نے 29 کی تاریخ مقرر کر دی اور میرے بہت ہی کرم فرما حضرت مولانا مفتی نعم الباری صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اگلے دن مجھے اطلاع دی کہ 29 کی تاریخ طے ہو گئی ہے اور نظام کسی بھی طرح آپ کو بنانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ حضرات نے طے کر دی ہے تاریخ تو انشاءاللہ نظام آگے پیچھے کیا جائے گا، اور میں نے اپنے تمام آگے کے سارے پروگرام کینسل کر دیے اور اس کے لیے ایک نظام بنا لیا کہ ہمیں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونا ہے۔ آج صحیح معنوں میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر ادارے کے ذمہ داران نے اور سیکریٹری صاحب، صدر صاحب، اساتذہ نے، خاص طور پر مولانا شاہد عادل صاحب نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے استقبالیہ تحریر سے، اپنے صفحہ نامہ سے، اپنی شال پوشی سے جو عزت مجھے مرحمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقولہ جو مشہور تھا اور ارریہ کی سرزمین جس میں سب سے آگے تھی کہ گھر کی مرغی دال برابر، اس مقولے کو مولانا شاہد عادل نے ختم کر دیا آج سے اور یہ کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے معاملہ۔ میں ان عزتوں کا، ان احترام کا جو گھر میں ہوا کرتا ہے، میں آپ تمام حضرات کی پیشانی پر ابھرنے والی خوشیوں، مسرتوں، شادمانیوں اور مستقبل میں مجھ سے جو عزائم اور منصوبے اور جو آپ کی تمنائیں لگی ہوئی ہیں، میں ان سب کو دیکھ ہی رہا ہوں بلکہ محسوس بھی کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس اجلاس کے حسن انتظام میں اور اس معمولی سی مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ کی چہار دیواری میں اجلاس کے جس سلیقے کے ساتھ ایک ایک جز کو پرویا گیا ہے، میں اجلاس کے منتظمین کا اس پر بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں جلسے کا آدمی ہوں اور ہندوستان کا کوئی صوبہ نہیں بلکہ بر صغیر اور دنیا کے مختلف ملکوں میں میرے اسفار ہوتے ہیں، لیکن مبالغہ نہیں تو سچائی یہ ہے کہ بڑے اعلیٰ درجے کا جو انتظام اجلاس کا کیا ہے وہ قابل تعریف ہی نہیں بلکہ لائق تحسین اور لائق تقلید۔ ایک بات اور تمہید میں کہہ کر میں بات شروع کروں گا۔ ایک مقولہ آج اور بھی فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارے یہاں پورے سیمانچل کے بڑے مشہور ناظم اجلاس ہیں حضرت مولانا قاری نیاز صاحب۔ قاری نیاز صاحب سے بار بار آپ سنتے رہتے ہو، میں نے بھی سنا انہی سے کہ اب رات کے 12 بج گئے اس لیے آپ کے بھی 12 بج رہے ہوں گے، لیکن یہ مصرع، یہ مقولہ یہاں بھی آپ کے چہروں سے فیل ہوتا نظر آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے رات کے نہیں بلکہ دن کے 12 بجے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات جس قدر متوجہ ہیں اور جس قدر بالکل بیدار مغز ہیں، نہیں لگتا ہے کہ رات کے 12 بج گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ان حسن سماعتوں کو اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس قوت، جذبے، حوصلے کے ساتھ یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، رات کا بڑا حصہ گزر گیا ہے اور جلسے کے منتظمین کی خواہش تھی کہ جلد پروگرام پورا کیا جائے، اس لیے کہ یہاں جتنے منتظمین ہیں وہ سب باصلاحیت ہی نہیں بلکہ علاقے کے نہیں، پورے بہار کے معروف مقررین میں اور ان مصلحین میں ہیں جو لوگ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ جلسے خود قابل اصلاح ہیں، اور اس کی پہلی اصلاح یہ ہے کہ دیر تک جلسے نہ چلائے جائیں بلکہ جلد پورے ہو جائیں۔ اس لیے اگر انہی کے اسٹیج سے آج تاخیر ہو جائے تو ظاہر ہے یہ پیغام اچھا نہیں جائے گا، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، بہت ہی مختصر وقت میں
چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، وہ بطور مشورے کے آج تقریر آپ کے درمیان نہیں کرنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے مختصر تلاوت کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میں آسان زبان بولتا ہوں، چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کرتا ہوں، اسی لیے قرآن کی آیت بھی آسان انتخاب کرتا ہوں جس کو آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے جو یہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو، اقرأ کی آیت نازل ہوئی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی اقرأ، کہ آپ پڑھیے، یہ کب نازل ہوئی، کن کے لیے نازل کی، کس نے نازل کی، کہاں سے نازل ہوئی، کس مقام پر آپ تھے، پورا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمانے جاہلیت ہے، یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ کفار قریش ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا میں مبتلا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چوری میں ملوث ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈکیتی کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جبر و استبداد میں ہیں، ظلم میں ہیں، دہشت گردی میں ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لڑتے ہیں تو لڑتے چلے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ قتل کرتے ہیں تو قتل کرتے چلے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیوں تک اپنی لڑائیوں کو نسلوں سے نسلوں تک منتقل کرتے چلے جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے کھانے میں نہیں 24 گھنٹے پانی کی بجائے شراب کا استعمال ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شراب و کباب کی مجلسوں محفلوں کے عادی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں جو اس میں موجود نہیں ہے، یہ لکھنا نہیں جانتے، یہ پڑھنا نہیں جانتے، یہ احترام نہیں جانتے، یہ غریبوں کے حقوق نہیں جانتے، یہ اپنوں کے حقوق نہیں جانتے، پڑوسیوں کے حقوق نہیں سمجھتے، یہاں تو صرف دادا گیری ہے، یہاں تو صرف چودراہٹ ہے، یہاں تو قیادت و سیادت کا نشہ ہے، یہاں تو طاقت پر ظلم کی بنیادیں ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کی سرزمین میں جبرائیل امین پہلی آیت لے کر اللہ کے حکم سے دربار الہی سے جبرائیل امین سرکار پر آتے ہیں اور یہ آیت نازل کرتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد جائیے اور اپنی قوم کو یہ پیغام دے دیجئے کہ اے لوگوں پڑھو 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 پڑھو۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ مخلص لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، شہر ارریہ جو علم و معرفت کی سرزمین ہے، اس کے چنیدہ اور برگزیدہ اور بلکہ منتخب کریم بلکہ مغز کہہ لیجئے، میں ان کے درمیان بول رہا ہوں، اس لئے مجھے کہہ لینے دیجئے، میں کہہ سکتا ہوں۔ آپ حضرات محسوس کریں گے اس بات کو کہ کیا قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ قرآن کی پہلی آیت اقرأ نازل ہو ایسے ماحول میں، وہاں تو نازل ہونی چاہیے کہ اے لوگوں کفر مت کرو، اے لوگوں شرک مت کرو، اے لوگوں قتل مت کرو، اے لوگوں زنا مت کرو، اے لوگوں جھوٹ مت بولو، اے لوگوں غیبت مت کرو، اے لوگوں ظلم نہ کرو، اے لوگوں یتیموں کے حقوق نہ دباؤ، اے لوگوں کچھ اس طرح کے مسائل آتے، لیکن قرآن نے ان سب کو نظر انداز کر کے پہلی وہی اقرأ کی نازل کی۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف ایک تھی، اللہ کو کائنات انسانی اور قیامت تک رہنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں اگر علم آ جائے گا، تعلیم آ جائے گی تو یقین مانو کہ تمہارا کفر بھی چلا جائے گا، شرک مٹ جائے گا، جھوٹ دم توڑ دے، اسی طرح زنا، غیبت، چغلخوری، شراب، نشہ، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ برے اخلاق سے معاشرہ پاک ہو کر اچھے اخلاق سے مدینہ منورہ جیسا معاشرہ سے اگر سجانا، بنانا، سنوارنا ہے انسانیت کو، اگر انسانوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے، انسانوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، ان میں عنابت اللہ دیکھنا چاہتے ہو، ان میں تقوی دیکھنا چاہتے ہو، ان میں خشیت دیکھنا چاہتے ہو، ان کے اندر نماز و روزہ دیکھنا چاہتے ہو، اسے تم اللہ کے لیے شب زندہ دار دیکھنا چاہتے ہو، اسے معرفت خداوندی سے لیس دیکھنا چاہتے ہو، تو اے لوگوں تعلیم سے معاشرے کو آراستہ کرنا ہوگا۔ قرآن نے اقرأ کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے۔
آپ کو حیرت ہوگی کہ تعلیم سے تو برائیاں عام ہو رہی ہیں. وہ جھوٹی تعلیم ہے جس سے سماج میں برائیاں عام ہو. اگر علم حقیقی قلب و جگر میں نہیں اترے گا تو معاشرہ آتش کے اندر، خون کے اندر لکپت ہو کر بد سے بدتر ہو جائے گا. لیکن اگر علم حقیقی، علم معرفت خداوندی کسی کے قلب و جگر میں آ جائے گا، معاشرہ مدینے جیسا معاشرہ بنے گا. میں نہیں کہتا تاریخ انسانی کہتی ہے، میں نہیں کہتا 1500 سال کی پوری تاریخ شاہد و گواہ ہے. محمد رسول اللہ کی قوم جسے صحابہ آپ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن میں ساری برائیوں کے ساتھ کوئی بہت زیادہ دانشمندی، عقل مندی، ہوشیاری نہیں تھی. وہ عمر بن خطاب جن کا دبدبہ تھا، جن کا رعب تھا، جن کی سطوت تھی، جن کی قوت تھی، جن کی آواز پر لوگ لرزتے کانپتے تھے. ایران و روم کی طاقتیں لرزہ پر اندام ہو جایا کرتی تھی. اس عمر کی حالت آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ بکریاں چرانے جاتے تو واپس شام میں آتے تو بکری کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا. خطاب ان کے والد ڈنڈے لگایا کرتے تھے، عمر کیا کر کے کھاؤ گے اور زندگی گزارو گے؟ بکریاں تک نہیں چرا سکتے ہو. یہ کون عمر ہے؟ کائنات انسانی میں آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں دوسرے درجے کا انسان ہے انبیاء کے بعد. لیکن یہ دوسرا درجہ کیسے ملا؟ یہ اس شخص کو ملا ہے، اس شخص کو ملا ہے جو بکریاں بھی نہیں چرا سکتا ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ کے قدموں میں انہوں نے اپنی پیشانی رکھ دی، جب ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا، جب ان کی نورانی بصیرت، ان کی معرفت، ان کے چشم سے، ان کی معرفت سے، ان کی صحبت سے، ان کی خلوت سے، ان کی جلوت سے، ان کے احکام کی اطاعت سے، ان کی سموتات سے زندگی کو بسا لیا، تو وہ عمر بن گئے جن کی قیادت دنیا کے اکثر ملکوں میں اچھلتی تھی. میرے بھائیوں، یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ اسی اقرا کی بنیاد پر آیا تھا، اسی اقرا کی بنیاد پر. میں بہت مختصر اشارہ کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھوں کی جماعت ہے. لوگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں. آپ تو جامع ترین انسان ہیں. عمر اگر فاروق بنتے ہیں تو محمد کا کمال ہے، ابو بکر صدیق بنتے تو محمد کا کمال، عثمان اگر غنی اور ذوالنورین بنتے ہیں تو وہ محمد کا کمال ہے. اگر فاروق مرتضی بنتے یا عادل بنتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے حبیب محبوب کبریا کا کمال ہے. لیکن یاد رکھو لوگوں، آپ یقین کے ساتھ کہتے جانتے ہو کہ صحابہ فقیہ بھی ہیں، قاضی بھی، مفتی بھی ہیں، عالم بھی، صاحب معرفت بھی ہیں، صاحب عبادت بھی ہیں، صاحب زہد و تقوی بھی ہیں. یہ دیکھو ابو ذر غفاری جنگلوں کی رائے اختیار کر رہے ہیں. یہ دیکھو صفہ پر ابو ہریرہ کو کہ پڑھنے پڑھانے میں زندگی صرف کر رہے ہیں. یہ دیکھو خالد بن ولید کو کہ جنگوں میں میدان کارزار میں تیر و تفنگ چلا رہے ہیں. دیکھو تو کس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ مختلف انواع کی قسمیں، یہ باغیچے کی مختلف پھول، یہ بوقلمونیا، یہ تلسماتی دنیا کس نے پیدا کیا؟ خدا کی قسم اس باغ کو گلزار بنانے والی ذات اور اس شہر کو آباد کر دینے والی ذات انسانوں سے محمد رسول اللہ کی ذات تھی. لیکن آپ کو بتانا میں یہ چاہتا ہوں، اس محمد رسول اللہ نے جب اعلان کیا کائنات انسانی کے سامنے، قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے، وہ اعلان صرف مکہ اور مدینے کے لیے نہیں، عرب حجاز مقدس کے لیے نہیں، عرب امارات کے لیے نہیں، بلکہ وہ اعلان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تھا. وہ امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، چائنا کا ہو، جاپان کا ہو، یورپ کا ہو، وہ کسی کافر فقیری میں زندگی گزارنے والا ہو، کسی شاہی محل میں زندگی گزارنے والا، وہ کسی جزیرے ٹاپو پر بسنے والا ہو، بحری زندگی گزارنے والا ہو، بری زندگی گزارنے والا ہو، جنگلوں میں زندگی گزارنے والا ہو، وکیل ہو، جج ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، لمبا ہو، پستہ قد ہو، دنیا کا کوئی انسان ہو، ہر ایک کے لیے محمد رسول اللہ نے اعلان کیا تھا. وہ اعلان کیا تھا، ایک نعرہ مستانہ تھا، وہ آواز کیا تھی، ایک صدا تھی جو اٹھی تھی حجاز مقدس سے، وہ صدا کیا تھی، وہ آواز تھی جو بطحا کی سرزمین سے اٹھ کر دنیا میں
پھیل جانا تھا۔ وہ آواز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے بعد صرف ایک اعلان سرکار نے کیا، اور اپنا تعارف جو محمد رسول اللہ نے کائنات انسانی کو کرایا وہ ایک جملے میں، وہ جملہ تھا جس کو آب ذر سے لکھا ابو داؤد شریف نے، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں پڑھنے پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری اصل ذمہ داری درس و تدریس ہے، میں پڑھنے والا پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا استاذ ہوں، میں انسانوں کا استاذ ہوں، انبیاء کا استاذ ہوں، انبیاء کا امام ہوں، مجھے اوتیت علم الاولین والآخرین، آخرین اور اولین کا علم دے دیا گیا ہے، میں کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوں، انبیاء کسی انسان سے نہیں پڑھتے، انبیاء براہ راست اللہ سے پڑھتے، اللہ ان کا استاذ ہوتا ہے۔ یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت و شست، وہ محمد ایسا یتیم تھا، انہوں نے قرآن کسی کے سامنے نہیں پڑھا تھا، لیکن دنیا کے تمام مذاہب کے کتب خانوں کو دھو ڈالا تھا۔ تورات کا حافظ محمد تھا، انجیل کا حافظ محمد تھا، وہ زبور کا حافظ محمد تھا، وہ موسیٰ کے صحائف کا جاننے والا تھا، وہ ابراہیم کے صحیفوں کا پڑھنے والا تھا۔ اے لوگوں، سارے علوم کا محمد رسول اللہ جامع تھا، لیکن سرکار نے اعلان کیا کیا؟ سمجھیے اس نسخے کو جو میں بتانا چاہتا ہوں، انما بعثت معلما، یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ وہ محمد اعلان کر رہا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو مبلغ بھی ہے کائنات انسانی کا، جو داعی بھی ہے کائنات انسانی میں، جو مجاہد بھی ہے میدان کارزار میں، جو مفتی بھی ہے مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، جو قاضی وقت بھی ہے صفہ پر بیٹھا ہوا، جو پڑھانے والا بھی ہے صفے پر بیٹھنے والا۔ اے لوگو، جب اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ وہ اسوہ ہے، وہ نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے، وہ جانتا ہے، پوری تاریخ انسانی کا قائد بھی ہے، وہ لیڈر بھی ہے، وہ اپنے زمانے کا خطیب بھی ہے، وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ جاننے والا بھی ہے، وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا بھی ہے، وہ کائنات انسانی میں محبوب کبریا بھی ہے، وہ امام الانبیاء بھی ہے، وہ خاتم المرسلین بھی ہے، وہ شہنشاہ کونین بھی ہے، وہ سرکار ذی وقار بھی ہے، وہ محسن اعظم بھی ہے، وہ قاب قوسین ادنیٰ کا مصداق رکھنے والا وہ محمد ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس سے ان کا خدا مناجات کرتا ہے، جو خدا کہتا ہے کہ محمد اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو میں نہ بناتا، جس کے لئے کہا گیا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو نہ پیدا کرتا۔ زمین پیدا کی گئی آپ کے لیے، آسمان پیدا کیا گیا آپ کے لیے، سورج بنایا گیا آپ کے لیے، ستارے جھلملائے گئے آپ کے لیے، چاند روشن کیے گئے آپ کے لیے، پہاڑ نصب کیے گئے آپ کے لیے۔ یہ بحر و بر جو دیکھ رہے ہیں، یہ انسان بنائے گئے، یہ جنات بنائے گئے، یہ نہ معلوم کیسے 18,000 مخلوقات پیدا کیے کر دیے گئے، یہ سب کچھ آپ کے لئے محمد، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ کائنات کی بخلمونیاں، یہ کائنات کی کا حسن اور جمال نہ ہوتا، یہ خوبصورتی اے محمد تیرے نور سے چھین کر ہم نے اس میں ڈالی ہے۔ لیکن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا اعلان کرتے کہتے ہیں انما بعثت معلما، پوری بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ موطا مالک محمد طحاوی نسائی پڑھ ڈالیے، ایک ایک حدیث کو دیکھ لیجئے، آپ کو انما بعثت معلما کے علاوہ صرف ایک اعلان نظر آئے گا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ پوری تاریخ حدیث میں اس کے علاوہ کوئی اعلان نہیں ملتا۔ آپ نے اعلان نہیں کیا انما بعثت مبلغا، آپ نے اعلان نہیں کیا انما بعثت داعیا، آپ نے اعلان نہیں کیا انما بعثت تقیہ، آپ نے اعلان نہیں کیا انما بعثت صوفیہ، آپ نے اعلان نہیں کیا انما بعثت مفسرہ، آپ نے اعلان نہیں کیا انما بعثت صوفیہ۔ اگر اعلان کیا تو صرف ایک اعلان، انما بعثت معلما۔ اے لوگو، اب مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ کی عظمت کو محسوس کرو، یہی ادارہ ہے جو محمد رسول اللہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اسی اعلان کو سچا خواب دینے والا، اسی اعلان کا مصداق بننے والا اگر ہے تو یہ مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ ہے، جہاں تعلیم و تعلم کا نظام چل رہا۔ قرآن نے کہا تھا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اے لوگ ربانی بن جاؤ، اللہ والا بن جاؤ،
اللہ سے نسبت جوڑ لو. یاد رکھو کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہو. تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. معلوم ہو کہ پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہوتے ہیں، ربانی ہوتے ہیں، رحمانی ہوتے ہیں. ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائی، میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، صرف ایک آیت اقرا کی تشریح مجھے کرنی ہے. میں کہنا یہ چاہتا، اسلام کی پہلی وحی، قرآن کی پہلی آیت، پہلا پیغام، پہلا حکم اگر ہے، پہلا امر کوئی ہے، پہلا کرنے کا کوئی کام ہے، وہ صرف اقرا ہے. اور سرکار بھی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ایک اعلان، ایک نعرہ، ایک صدا جو ساری کائنات میں گجوانا چاہ رہے وہ یہ، اے لوگوں میرا تعارف معلم کی حیثیت سے ہوگا. تیسری بات، اب دیکھیے مزاج اسلام کا کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا. قرآن کی پہلی آیت اقرا، محمد رسول اللہ کا اعلان، انما بعثت معلما. اسی پر پورا نظام تاریخ اسلام کا چلتا ہے. اب دیکھیے کہ مکے میں دار ارقم قائم ہوتا ہے، مسجد نبوی میں صفہ بنتا ہے، ایک ایک گھر میں مکتب کا نظام بن جاتا ہے. پورا مدینہ المنورہ تعلیم کے ادارے سے بھر جاتے ہیں، گونجنے لگتے ہیں. یہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود علم کا سمندر، یہ دیکھو عبداللہ ابن عباس امام التفسیر اور خاتم المفسرین، یہ دیکھو ادھر سعید بن المسیب کو ذرا دیکھو، یہ دیکھو یہاں بیٹھے ہوئے اتنے بڑے فقیہ اور مفتی اور قاضی اپنے زمانے کے. یہ دیکھو سیدہ عائشہ ہیں جو خواتین کے اندر بہت بڑا علم رکھنے والی ہیں. یہ دیکھو خدیجہ الکبریٰ اپنا ایک مقام رکھتی ہیں. یہ دیکھو ام سلمہ کی حدیثوں کے انبار، یہ دیکھو ادھر زینب کی حدیثیں. ایک علم کا سما بن چکا ہے. کیا مرد کیا عورت علوم کے اندر، معرفت کے اندر، اللہ کے علم کے اپنے سینوں میں سمونے کے لیے لگے ہوئے. سما کیا بنا؟ اگر مدینے سے نکل کر بغداد جائیے دارالسلطنت میں تو بغداد علم کا مرکز بن جاتا ہے، بصرہ علم کا مرکز بن جاتا ہے، کوفہ علم کا مرکز بن جاتا ہے. یہ دیکھیے قرطبہ کے کھنڈرا، یہ دیکھیے حمرا، اور یہ دیکھیے دمشق کو، یہ دیکھیے امام بخاری کے بخارا کو، یہ دیکھیے امام ترمذی کے ترمذ کو، یہ دیکھیے امام مسلم کے شہر کو. یہ دیکھ لیجئے صاحب ہدایہ مرغینان میں بیٹھ کر جہاں ہدایہ کا درس دے رہے ہیں. یہ ہے صاحب شرح العقائد النسفی جو شرح العقائد بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں. اے لوگوں پورے علوم کو یہ خلافت بنو امیہ ہے. دیکھو خلافت بنو امیہ میں علم ہی پر کام ہو رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لائبریریاں قائم ہو رہی ہیں، علم سے بھر دیا گیا. یہ دیکھو خلافت بنو راشدہ قائم ہے، علم کے ترجمے ہو رہے ہیں، انگریزی سے عربی میں، عربی سے اردو میں، اردو سے عربی میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے کر کے علوم کو عام کیا جا رہا ہے. یہ دیکھو خلافت بنو راشدہ کا زمانہ ہے، یہاں کس تیزی کے ساتھ لوگ علم کا حفظ کر رہے ہیں، متون کو حفظ کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں. یہ دیکھو بنو راشدہ کا زمانہ ہی تو ہے. اسی بنو راشدہ کے زمانے میں کس انداز پر علوم و فنون مدفن ہو رہے ہیں، ایجاد کیے جا رہے ہیں. یہ دیکھو خانقاہ نظامیہ ہے، یہ مدرسہ نظامیہ بغداد کا ہے، یہ مدرسہ امام ابو حنیفہ ہے، یہ مدرسہ امام شافعی ہے، یہ مدرسہ فلاں ہے. دیکھو ان مدرسوں کا کیا نظام ہے. آؤ ایک نقشہ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ وہ مدرسہ ہے جن مدرسوں میں بیٹھ کر یہاں تعلیم ہو رہی ہے علم حدیث کی، یہاں تعلیم ہو رہی علم تفسیر کی، یہاں تعلیم ہو رہی علم جغرافیہ کی، یہاں تعلیم ہو رہی علم سائنس کی، یہاں تعلیم ہو رہا ہے. دیکھ لیجئے آپ کیسی تعلیم ہے. یہاں علم حساب پڑھا رہے ہیں، علم ریاضی پڑھا رہے ہیں، علم میراث پڑھا رہے ہیں، علم فلاں فلاں پڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہی ایک ادارہ ہے جس ادارے سے نکلنے والا ایک فرد محدث بن رہا ہے، دوسرا فرد سائنسداں بن رہا ہے، ایک فرد مفسر بن رہا ہے اور تیسرا وقت کا جج بن رہا ہے. ایک شخص قاضی اور مفتی بن رہا ہے، دوسرا شخص جو ہے یہی بیٹھ کر بڑا سے بڑا پائلٹ تیار ہو رہا ہے، بڑا سے بڑا انجینئر بن رہا ہے. ادھر طبیب بن رہے ہیں، ادھر ڈاکٹر بن رہے ہیں. یہ وہ طبیب ہیں، یہ وہ میڈیکل سائنس پڑھ لینے والے لوگ ہیں، ایک ہی ادارے سے پیدا ہو. یہ منظر تھا اسلام کا، یہ منظر تھا کائنات کا. اس منظر نامے کو بدلنے والا وہ من کا کالا اور جسم کا گورا انگریز ہے جس نے 1828 صدی عیسوی میں اس ملک کے ناپاک قبضے کے بعد انہوں نے اس نظام کو درہم برہم کر دیا. مدارس اسلامیہ میں حکومت کی ذمہ داری تھی،
हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि तालीम का इंतज़ाम अपनी रियाया के लिए करें। और दोनों तालीम जो आज हमने तकसीम कर दिया, दीनी और दुनियावी, असली तालीम और दीनी तालीम, ये तकसीम नहीं थी। एक ही इदारे में बैठ कर ये सारी तालीम चली आ रही थी जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इन्होंने दीन की तालीम को, शरीयत की तालीम को, हदीस और फिक्र की तालीम को निकाल दिया, सिर्फ एक ही तालीम बाकी रखी। इसलिए अब जरूरत थी मुसलमानों को अपने ईमान के बचाने, अपने दीन को बचाने, अपने इल्म को बचाने, अपनी तहजीब को बचाने, अपने तशख़्ख़ुस को बचाने, अपने मेयार को बचाने, अपनी तारीख़ को बचाने, अपने असलाफ की कुर्बानियों को जिंदा रखने के लिए कि वो ऐसे इदारे कायम करें जिस इदारे में कुरान और हदीस की तालीम हो। अब अलग हुआ है सबसे पहले हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ मौलाना कासिम नानोतवी हैं, ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही हैं, ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हैं, ये हाजी आबिद हुसैन हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान हैं, ये फला हैं जो छत्ते की मस्जिद में बैठकर अनार के दरख्त के नीचे एक मुल्ला महमूद और एक महमूद हसन से इदारे का आगाज़ करते हैं कि या कुरान पढ़ाया जाएगा, हदीस पढ़ाई जाएगी, फिक्र समझाया जाएगा, या इस्लामी तर्जमान बनाया जाएगा, मजहब का समझाने वाला, मजहब की तर्जमानी करने वाला, दीन और शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने वाले अफराद पैदा किए जाएंगे। इसलिए दारुल कायम किया गया। आज वह दारुल देवबंद कायम किया गया जिसका चराग जला और जलता चला गया, जिसकी लौ तेज हुई होती चली गई। उसी से एक शाख मदरसा इस्लामिया यतीम खाना भी है जिसमें हम और आप आज बैठे हैं। मेरे भाइयों, मुझे आज असल में ये करना है, बात दूसरी तरफ में नहीं ले जाना चाहता। आपने देख लिया कि कुरान का मिजाज, सरकार का मिजाज, और आपने देख लिया इस्लामी पूरी तारीख के मुसलमानों का मिजाज क्या है। इल्म और इल्म और इल्म, ये सारे आप जितने देख रहे हैं, तमाम उलूम व फनून का मुजीद व मुदब्बिन सिर्फ मुसलमान उलमा हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर सारे उलूम को मुदब्बिन किया। आज ज़बानें बदल गई, अंग्रेजी हो गई, लोग समझने लग गए, अपने आप को इस कदर दूर कर लिया, एहसास कमतरी के इतने शिकार हो गए, महसूस ही नहीं होता कि हमारा कुछ कारनामा, हमारे असलाफ की कुछ कुर्बानियां हैं, हमारे बड़ों ने क्या क्या किया। नई नस्ल के रिश्ते बुजुर्गों से और असलाफ से कट कर रह गए। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे उस मौजू पर नहीं जाना है, मैं सिर्फ अपनी बात पर आकर ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपका इम्तियाज, आपका इख्तिसास और आपका दीनी इस्लामी शरई मिजाज इल्म और इल्म है। जायजा ये लेना है बड़े मुख्तसर लफ्ज में कि आज हमारे इल्म की क्या सूरत हाल है। आइए अगर हम जायजा लेते हैं, मैं आपको एक मुख्तसर सा नंबर बताना चाहता हूं। इस मुल्क के अंदर अगर फर्ज कीजिए कि 100 बच्चे हैं मुसलमानों के, उन 100 बच्चों में से 43 बच्चे, 43 बच्चे ऐसे हैं जो ना मदरसा जाते, ना मकतब जाते, ना स्कूल जाते, ना कॉन्वेंट जाते, ना कोचिंग सेंटर्स जाते, वो पढ़ते ही नहीं। 43 बच्चे, माँ बाप उनको पहले ही अलग कर देता है कि तुम्हें दिल्ली जाना है, तुम्हें बनारस जाना है, और तुम्हें घर में कमाना, तुम्हें फैक्ट्री जाना है, तुम्हें ऐसे ही जाहिल बने रहना, तुम्हें मजदूरी करना है, तुम्हें बर्बाद होना है। 43% अंगूठा छाप, न वो कुछ ABCD जानते, न लिब्बा का जानते, न क ख घ जानते, वो कुछ नहीं पढ़ते। 43% अंगूठा छाप है हमारे मुसलमान। अब कितने बच गए? 57%। 57 लोगों का 3% बच्चे मुसलमान मदारिस में जाते। अब बच गए 54 बच्चे ये स्कूल में जाते। अब इन 54 बच्चों को अगर आप देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक जाते जाते ये 10वीं जो पास करते हैं मुसलमानों के बच्चे, इसमें से सिर्फ 14% बच्चे 10वीं तक पहुंच पाते हैं, वरना 57 में से बच्चे तमाम बच्चे ड्रॉप आउट होकर वहीं खत्म हो जाते हैं। 14 बच्चे ने 10वीं पास किया। आइए और आगे बढ़ते हैं। 10वीं पास कर लेने के बाद अगर आप आगे बढ़िए, ग्रेजुएशन तक जाते जाते सिर्फ 4 बच्चे बच जाते हैं मुसलमानों के, 10 बच्चे वहां भी साफ हो गए। अब जब 4 बच्चों ने ग्रेजुएशन पास किया, आला तालीम के लिए वही 4 बच्चे जा सकते हैं, वही IAS बन सकता, वही IPS बन सकता, वही डॉक्टर बन सकता, फला बन सकता। अगर आप बताइए कि जब 4 बच्चे आपके हैं, 96 बच्चे दूसरे के हैं, तो IAS आपका नजर आएगा या उनका नजर आएगा? IPS आपका नजर आएगा या उनका नजर आएगा? डॉक्टर आपका नजर आएगा 4%
95% والے یا 96% والے ڈاکٹر بنیں گے۔ پھر ہماری خواہش ہوتی ہے نظر اٹھائیں تو IAS نظر آئے، نظر اٹھائیں تو کوئی ڈاکٹر نظر آئے، پھر آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو لے کر پھرتے ہیں، تو مسلم ڈاکٹر بھی اچھی نہیں ملتی کہ جو آپ کی ولادت کے مرحلے کو مکمل کر سکے۔ کتنی بدترین صورتحال سے ملک گزر رہا۔ پورے ملک ہندوستان میں صرف 2 میڈیکل کالج ایسے ہیں گرلز کے کہ جہاں لڑکیوں کے گرلز کے میڈیکل کالج ہیں۔ کیا 2 میڈیکل کالج سے مسلمانوں کی پوری ملک کی بچیاں پڑھ لیں گے؟ اندازہ کیجئے بدترین صورتحال سے ہم آپ گزر رہے ہیں کہ 4% بچے آپ کے گریجویشن پاس کر رہے ہیں۔ بتائیے پھر اگر ہم خواب دیکھیں تو وہ خواب دیکھنا ہمارا درست ہوگا؟ وہ خواب دیکھنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ اس لئے میرے بھائیوں آئیے اس بات کی طرف آئیے، ہم تعلیم کے لئے عزم کریں اور یہ ارادہ کریں ہمارا ایک ایک بچہ ہمارا معاشرے کا پڑھے گا۔ اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اگر معاشرے میں ایک بچے کو بھی کھیلتے کودتے گلی میں گھومتے پھرتے کہیں دیکھ لیں کسی کا بچہ ہو، آپ اس کو پکڑ کر لائیں اور اس کے باپ سے بات کریں کہ آخر آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا، کیا مجبوری ہے، پیار سے بات کیجئے۔ ایک بچہ بھی معاشرے میں ایسے خالی نظر نہ آئے۔ اگر آپ اس جذبے حوصلے کے ساتھ پوری آبادی میں یہ پیغام پہنچائیں گے کہ کوئی ایک بھی مسلمان کا بچہ آبادی کے اندر تعلیم کے وقت میں خالی نظر نہ آئے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، تو میرے بھائیوں اس سے بڑا بدلاؤ آئے گا۔ گفتار کا غازی بننے سے نہیں ہوتا، کردار کر کے دکھانا پڑے گا۔ امارت شریعہ صرف کام کرے، جمعیت علماء صرف کام کرے، جماعت اسلامی صرف کام کرے، یا فلاں صاحب کام کرے فلاں صاحب کرے، اس سے ملت کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری کا نہ احساس کرے اور ہر اپنی جگہ پر بیٹھنے والا شخص یہ محسوس نہ کرے ہمیں ملت کے لیے کچھ کر گزرنا ہے، اس ملت کو سربلند کرنا بہت مشکل ہو جائے گا میرے بھائی۔ اس لیے ایک بات اور ایک نمبر آپ کو میں بتاؤں، آج ہمارے بچے انجینئر بنتے ہیں، 10,000 12,000 15,000 کی نوکری میں پھرتے رہتے ہیں، وہ بھی نہیں مل رہی نوکری۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا تو حالیہ کب ایگزام ہی لینا 2-3 سال سے بند کر دیا، ہمارے نوجوان ایسے ہی بیچارے پھر رہے، ایگزام لیں گے تو نوکری بھی دینی پڑے گی، ایگزام ہی ختم کر دیا۔ تو آپ کس نوکری کے چکر میں پڑے؟ آپ اس سے بہت آگے، آپ اپنے حوصلوں کو بلند کیجئے، اپنے پرواز کو بلند کیجئے اور اس عزم کے ساتھ آگے بڑھئے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لئے ارادہ کیجئے۔ میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ایک انجینئر کو 10 سے 15,000 ملنا کیا معاملہ ہے، نوکریاں نہیں ملتی۔ سمجھئے اس نسخے کو میرے بھائیوں۔ نوجوانوں یاد رکھو، آج بھی پوری تعلیم اور ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے، اس بجٹ کا 52% صرف 3 بچے کو پڑھانے میں لگتا ہے۔ 52%، 52% صرف 3 بچے کو پڑھانے پر خرچ ہوتا ہے، اور 97% جو بجٹ ہے 97 بچے صرف 48% بجٹ میں پڑھتے ہیں۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، آپ شاید نہیں سمجھ پائے۔ 3 بچوں کو پڑھانے کے لیے 52% بجٹ کو خرچ کیا جاتا ہے، اور 97% بچوں کو پڑھانے کے لیے 48% صرف خرچ کیا جاتا ہے۔ جب اس 48% بجٹ سے 97 بچے پڑھیں گے تو اس کو 10 سے 12,000 کی نوکری ملے گی۔ وہ جب 3 بچے کے لیے 52% بجٹ کا خرچ کر کے پڑھایا جاتا ہے تو انہی کو، اسی انجینئر کو 1 لاکھ 1.25 لاکھ کی نوکری ملتی ہے اول شروعات سے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو ان 3 بچوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے یا 97 میں آپ کو پہنچانا ہے؟ آپ کو 52% بجٹ جس پر خرچ ہو رہا ہے ان میں آنا ہے یا اس میں آنا ہے؟ رحمانی 30 نے کیا کیا؟ صرف اتنا ہی سا کام کیا، انہوں نے محنت کر کے ان 3 بچوں میں شامل کرا دیا، اسی لیے آج ان کی جاب 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ سے۔ تو میرے بھائیوں آج ہم اور آپ سوچ تو رہے لیکن ہم کر نہیں رہے، آگے نہیں بڑھ رہے، حوصلہ نہیں کر رہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ مولانا شمشاد آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں غریب آدمی ہوں،
میرے پاس اتنی دولت و ثروت نہیں کہ میں کوئی بڑا کام کر سکوں، اتنا بڑا علم نہیں، اتنا بڑا سورس نہیں، اتنا بڑا تعلق نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں۔ لیکن بات ایسی ہے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ جذبہ تو کیجئے، حوصلہ تو کیجئے۔ کام جذبہ اور حوصلوں سے ہوتے ہیں، دولت سے نہیں۔ آپ اسکول قائم کیجئے، کالج بنائیے، یونیورسٹیاں بنائیے، ادارے قائم کیجئے، مکاتب بنائیے، مدارس بنائیے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، حوصلہ چاہیے۔ لوگ آج یہ سمجھتے ہیں مادیت میں اس قدر گر گئے، اللہ پر یقین اتنا کمزور ہو گیا کہ سوائے دولت کے، طاقت کے، انہیں یقین نہیں اللہ کی طاقت پر۔ آپ اللہ کی طاقت پر یقین کیجئے، راتوں کی تنہائی میں اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لیجئے، آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں اشاروں میں صرف۔ اسی ملک میں 1937 میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی قائم کی، امارت شریعہ کے بانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ 1937 میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی قائم کی۔ کتنے ایم ایل اے جیتے؟ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت رابع بھی اس میں ایم ایل اے جیت کر آئے تھے جو سب سے کم عمر تھے۔ گورنر نے کہا کہ حکومت بنائیے، حکومت سازی کا آپ سے کہہ دیا گیا۔ بہرحال مولانا ابو المحاسن و سجاد و منت اللہ رحمانی اور قدوائی صاحب تینوں جب باہر نکلے ہیں، قدوائی صاحب پاس گاڑی تھی، وہ اپنے امبیسڈر سے نکل گئے۔ ان دونوں کو جب آنا تھا گورنر ہاؤس سے پٹنہ کے اپنے مکان پر جو کرائے کا مکان تھا، تو ان کے پاس تانگے کے لیے کرایہ بھی نہیں تھا جیب میں کہ تانگا سپریٹ کر کے اسپیشل ہم گھر تک چلے جائیں، بلکہ شیئر تانگا میں جو سب لوگ بیٹھتے ہیں 5 آدمی 7 آدمی، ان کے ساتھ وہ گھر پر آئے ہیں۔ یہ کون ہیں جنہیں گورنر نے کہا پارٹی کے صدر ہیں کہ وزیر اعلیٰ آپ کا ہونا ہے، آپ کو پارٹی بنانی ہے، اور انہوں نے بنایا بھی اپنا وزیر اعلیٰ، لیکن ان کے پاس جو پارٹی کا صدر ہے کرایہ بھی نہیں اس زمانے میں کہ تانگے سے ہم اپنے مکان تک پہنچ جائیں۔ اخلاص کا تاج محل اسی کو کہتے ہیں، پیسوں اور دولت سے نہیں ہوتا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ایک وارڈ ممبر لڑنے کے لیے، ایک سرپنچ اور مکھیا لڑنے کے لیے اتنے کروڑوں روپے چاہیے۔ اپنے اخلاق پر، اپنے اقدار پر، اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر، اپنی محنت پر، اپنی جفاکشی پر، اپنے کاموں پر، اپنے اخلاق پر، اپنی اعلیٰ اقدار پر وہ قدر، وہ یقین نہیں رکھتے۔ یقین مانیے اس الیکشن میں بھی بہت سارے ایسے نام آئے جنہوں نے 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا لیکن وہ کامیاب ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند بنا دیا، بر صغیر نہیں دنیا کے ملکوں میں جن کا چراغ چل رہا، جن کے نام لیوا پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن ایک انار کے درخت کے نیچے شروع کیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے پاس کوئی دولت نہیں تھی کہ دارالعلوم دیوبند بنا دیا۔ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو آج پوری دنیا میں جن کا فیض ہے اور ہندوستان کی سیادت و قیادت پر آج ان کا بڑا حصہ ہے، اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام میں سر سید کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ چندہ کر کے معمولی چندہ کر کے اور بڑی ذلت برداشت کر کے انہوں نے ادارے کا آغاز کیا، جہاں تک پہنچا۔ کوئی دولت تھی سر سید کے پاس؟ کوئی دولت نہیں۔ وہ ایک مدرسے کے عربی کالج کے پڑھے ہوئے پروڈکٹ تھے، کوئی دولت نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو مثالیں یہ دینا چاہتا، مولانا الیاس کاندھلوی جو بانی جماعت تبلیغ ہیں، نظام الدین میں یہ بستی نظام الدین کے نام سے گاؤں تھا، چھوٹی سی مسجد بنگلہ والی مسجد تھی جہاں سے انہوں نے کام کا آغاز کیا۔ چھوٹی سی مسجد میں کمزور جسم، زبان میں لکنت، مولانا الیاس کاندھلوی چھوٹے سے جسم کا انسان، کوئی دولت ثروت نہیں، اپنی تحریک کو شروع کیا تو پوری دنیا کے اندر وہ تحریک پھیل گئی۔ اے لوگوں، دولت کن کے پاس تھی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے۔ کام اخلاص سے ہوتا ہے، کام جذبوں سے ہوتا ہے، کام ملت کے درد میں گھلنے، تڑپنے، پگھلنے اور اپنے آپ کو پگھلا دینے سے کام ہوا کرتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے آپ عزم کیجئے کہ ہمیں مکتب بنانا ہے، ہمیں مدرسہ بنانا ہے، ہمیں اسلامک اسکول بنانے ہیں جہاں دینیات پڑھائے جاتے ہوں، قرآن و حدیث پڑھائے جاتے ہوں، شریعت بھی پڑھائی جاتی ہو۔ آپ اس کے لیے تیاری کیجئے۔ آپ کو اگر دولت ہے، علم و تجربہ نہیں، عربیہ کی سرزمین پر علم و تجربہ رکھنے والے پرنسپل آپ کو مل جائیں گے۔
اگر آپ صاحب علم ہیں، آپ کو پرنسپل بن سکتے، ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ صاحب دولت و ثروت کی بھی عربیہ کی سرزمین پر کبھی نہیں، وہ آپ کو دولت دیں گے، ادارے آپ کے تیار ہو جائیں گے۔ کوئی ایک جذبہ لے کر کھڑا ہونے والا ہو جائے، چیزیں موجود ہو جایا کرتی ہیں اور وجود پر آ جاتی ہیں۔ اس لئے میرے بھائیوں، امام شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے پلیٹ فارم سے میں نے آتے ہی مسلمانوں کی زبحالی، مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف تعلیم ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ان میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، انتشار ہے، خلفشار ہے، اس میں ذات برادری ہے، اس میں رنگ ہے، اس میں قبیلہ ہے، اس میں خاندان ہے، اس میں بڑا چھوٹا ہے، کالا گورا ہے، امیر و غریب ہے، اگر آپ کہیں کہ اس کے اندر بڑی نا اتفاقی ہے، اس کے اندر انا ہے، تکبر ہے، غرور ہے، انانیت ہے، تو میرے بھائیوں میں کہوں گا کہ سب کچھ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ علم آئے گا تو تہذیب آئے گی، علم آئے گا تو تشخص آئے گا، علم آئے گا تو سلیقہ آئے گا، علم آئے گا تو بڑے چھوٹوں کی پہچان آئے گی، علم آئے گا تو حقوق کی پہچان پیدا ہوگی، علم آئے گا تو اللہ کی پہچان ہوگی، علم آئے گا تو بندوں کی پہچان ہوگی۔ جب علم آئے گا تو اخلاق آئے گا، اقدار آئیں گے، علم آئے گا تو یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس لئے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، عربیہ کی سرزمین جو علم و معرفت کی سرزمین ہے، اسے علمی ادارے قائم کیجئے، انشاءاللہ تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ ابھی میرا امارت شریعہ کے بینر تلے 5-7 اسکولوں کا قیام کرنا تھا، ابھی اسی 15-20 دنوں میں۔ سب سے پہلے کٹک میں اسکول قائم کیا، راوڑ قلعہ میں قائم کیا، رانچی میں قائم کیا، اس کے بعد یہ پورنیہ کا گلاب باغ ITI میں یہ اسکول کا افتتاح ہوا، کٹیہار میں اسکول کا افتتاح کیا، جو اس سال یہ سارے اسکول کا افتتاح ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے امارت شریعہ کا نظام سنبھالتے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس گنہگار نے یہ عزم کیا کہ ہمیں تعلیم کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے اور پوری قوت کے ساتھ کم از کم بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے دیہات، قریہ، گاؤں اسے اس انداز پر پہنچا دینا ہے کہ وہاں ایک فرد بھی باقی نہ رہے۔ کم از کم آج ہمارے لیے کیرالہ کی سرزمین، تامل ناڈو کی سرزمین نمونہ ہے، جہاں آج بھی علم کس قدر ہے آپ دیکھتے اور جانتے ہیں، اس پرسنٹیج سے آپ واقف ہیں، اور ہمارے پرسنٹیج سے آپ نے دیکھا کہ 43 تو انگوٹھا چھاپ ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ کم از کم امارت شریعہ کے بینر تلے ایک شعبہ مکاتب کا قائم کیا، تاکہ کم از کم ہر سال 100 مکاتب قائم کیے جائیں، جس کی شروعات ہو گئی، ابھی 6 مہینے ہوئے قائم کیے ہوئے، اس میں 70 مکاتب الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں، اور مزید قائم ہونے 100 سے زائد بڑھ گئے۔ ہر سال کا ٹارگٹ کہ 2022 میں یہ کرنا، 2023 میں ایک ہدف متعین کیا، یہ نہیں کہ صرف کرتے چلے جا رہے ہیں، ہدف متعین ہے۔ ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ کو جو 100 مکتب 2022 میں قائم ہونا تھا وہ ہوا یا نہیں؟ 2023 میں آپ کو اتنا ہر سال کا الگ الگ نظام۔ اسی طرح 10 اسکول ہر سال قائم کرنے، CBSE طرز کے 10 اسکول بنانے ہیں، وہ CBSE میں بوائز کے بھی ہوں گے، گرلز کے بھی ہوں گے، اور یہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ سے پہلے تو 8 تک اور پھر 10ویں اور 12ویں تک یہ نظام ہوگا، اور ہاسٹل سمیت ہوگا۔ تو ظاہر ہے ایک ابتدا ابھی شروعات سے کر دی گئی، کہیں 5 کلاس سے، کہیں 8 کلاس سے، جتنی بلڈنگیں تیار کی، یہ نہیں کہ پہلے کروڑوں کی بلڈنگ بنائی جائے تب تعلیم کا آغاز کریں۔ اس نظام کے ساتھ شروع کیا کہ 10 اسکول CBSE طرز کے ہر سال قائم ہونے۔ نمبر 3، ہر سال 10 دارالقضا بنائے جائیں گے۔ انصاف اس ملک میں کس قدر مشکل ہو گیا، ہمارے بڑے سے بڑے گواہان تو کیا، اوپر سے اوپر تک بکنے لگے اور خریداری شروع ہو گئی۔ آج ہمارے کوٹ و کچہری میں مقدمات کس قدر پھیلے پڑے ہیں مسلمانوں کے اندازہ کیجیے، ان کی دولتیں پانی کی طرح بہائی جا رہی ہیں، ظاہر ان کی عزتیں، ان کا ناموس، ان کی رفت مٹ رہی ہیں، اور پھر بھی انصاف نہیں ملتا۔ جن کی طاقت، جن کی لاٹھی، ان کی بھینس والا معاملہ ہے، اور انصاف دیکھے تو کہیں 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 2 سال، 3 سال میں، 20 سال، 30 سال، نسلیں گزر جاتی، 2-3 نسل کے بعد کبھی انصاف نہیں۔ یہ انصاف نہیں، انصاف کا جنازہ ہے۔ اس ملک کی عدلیہ کی یہ صورتحال ہے کہ
तीन करोड़ मुकदमात पेंडिंग में। जब 3 करोड़ मुकदमात पेंडिंग में इस मुल्क के, अगर आप अंदाजा करें तो 300 साल चाहिए इन मुकदमात को फाइनल कर। 300 साल, 10 पुश्तें गुजर जाएंगी और फिर आगे कितने मुकदमात पढ़ेंगे आप अंदाजा कीजिए। लेकिन नामुमकिन अमल हो चुका है। इस मुल्क में दारुल क़ज़ा ने अदालत का बड़ा ताउन किया है और बहुत बड़ा ताउन किया है। इसलिए मुसलमानों, आप रात अपने मामलात को दारुल क़ज़ा ले जाइए, अपने मामलात को, अपने झगड़े को, अपने निज़ा को कुरान सुन्नत की रोशनी में हल कीजिए। कम वक्त में हल कीजिए, आसानी के साथ हल कीजिए, कम पैसों में हल कीजिए। आपका कोई खर्च नहीं, कोई वक्त नहीं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा में 70% मसाइल, 70% जो मसाइल आते हैं वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर हल हो जाते हैं। 25% मसाइल 3 महीने के अंदर हल हो जाते हैं। सिर्फ 5% मसले ऐसे बच जाते हैं जिनमें 3 महीने से ऊपर जाता है। आप अंदाजा कीजिए, इतना सस्ता, इतना आसान इंसाफ दारुल क़ज़ा के जरिए दिया जा रहा है। हमारे शरिया के 80 दारुल क़ज़ा चल रहे हैं और हर साल 10-10 दारुल क़ज़ा का इफ्तिताह किया जाएगा और क़ुज़ात का तकर्रुर किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 6-7 दारुल क़ज़ा बन गए हैं। इस साल के टारगेट में 2-3 दारुल क़ज़ा और बनना है। अंदाज़ा यह है कि उससे ज़ायद ही बन जाएंगे। ये तो कम से कम मिक़दार है, 10, ज़ायद तो कुछ भी हो सकती है। बहरहाल मुझे इल्म पर अर्ज करना था हज़रात से कि लोगों आइए, मैदान में आइए, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए, मकातिब कायम कीजिए, स्कूल बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, यूनिवर्सिटियाँ बनाइए। इसी बिहार में आप देखिए, अभी मेरा जाना हुआ मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी में, डॉक्टर फैयाज साहब ने वहाँ पर मधुबनी में मेडिकल कॉलेज कायम किया। बड़े इसरार से वो ले गए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बड़ी मोहब्बत से पेश आए। उन्होंने पूरा अपना इलाका दिखाया। देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि मैं हिंदुस्तान में, किसी यूरोप के किसी मेडिकल में। इतना आला दर्जे का बनाया, बिहार नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं लगता। हाँ, देखकर हैरान दंग रह गया। ऐसा मेडिकल कॉलेज आप रात को देखना चाहिए। खुद आपके करीब में कटिहार मेडिकल कॉलेज, खुद आप देखिए अल-करीम यूनिवर्सिटी भी यहाँ मंजूर हो गई और डॉक्टर फैयाज साहब ने भी अपना यूनिवर्सिटी भी मंजूर कर ली। तो काम जब छोटे से आप करेंगे, आप LKG UKG से तो शुरू कीजिए, 5th तक पहुँचिए, 10th तक पहुँचिए, 12वीं तक पहुँचिए, आगे आगे बढ़ते चले जाइए, हिम्मत मेहनत करते रहिए, बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मिल्लत को ज़रूरत इस बात की है कि आज तालीम को आम कर दिया जाए, लेकिन एक शर्त के साथ बुजुर्ग, दीन बाकी रहना चाहिए, आपका ईमान बाकी रहना चाहिए। इसलिए कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का नकारा बच चुका है इस मुल्क में। इस कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में साफ तौर पर कह दिया है कि 3 साल का हर बच्चा स्कूल जाना उसके लिए लाजिम होगा। जो स्कूल नहीं जाएगा उनके बाप को जेल में डाला जाएगा और 5 साल तक कोई निसाब नहीं होगा, कोई किताब नहीं होगी। तो यकीन मानिए कि फिर इस 5 साल में उस बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा? क्या उन्हें देवमालाई कहानियाँ नहीं पढ़ाई जाएंगी? क्या उन्हें मुशरिकाना रसूम से, रवाज से वाकिफ नहीं कराया जाएगा? यकीन मानिए इस मुल्क का जिस अंदाज से बिल्कुल बजा और आगे बढ़ रहा है कदम, आप समझ सकते हैं कि इसके सिवा कुछ नहीं। इस वजह से जरूरत इस बात की है कि आप ये ना सोचा आपने देख लिया बाबरी मस्जिद के मामला और तलाक सलासा के मसलों को, और आपने देख लिया जो सूरत हाल जिस तेजी से यकसा सिविल कोड की तरफ इस मुल्क का कदम बढ़ रहा है। इस सूरत हाल में ये नहीं कि हम एहतजाज करेंगे कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत कि ये चीज़ ठीक नहीं, ये नहीं कर सकते। याद रखिए ये निज़ाम आया है तो ये नाफिज होकर रहेगा इस मुल्क में, और इसलिए भी कि नहीं, इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं। और दुनिया भर के अगर आप देखें, यूरोप में, अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ वही तालीम नाफिज है। इसलिए आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। करने का क्या काम? हमारे मुर्शिद गिरामी क़द्र मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ूम पर मीटिंग की, आमला की इमारत शरिया की। मुझसे पूछा कि आपकी क्या राय इस सिलसिले में?
میں نے کہا کہ حضرت اس کا حل صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ذاتی ادارے بنانے پڑیں گے، مسلمانوں کو اپنے ذاتی مکاتب قائم کرنے پڑیں گے، تاکہ مسلمانوں کے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی بیج مکاتب میں بوئی جا سکے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا میں بچانے کی اس کو کوئی راہ نہیں، اس کے ایمان۔ آج جس تیزی سے ارتداد کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں کے، مسلمانوں کی بچیوں کے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت تعلیم کے لیے مذہب پر ایمان یقین ان کے دل میں راسخ نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ آپ ایسے مکاتب قائم کریں، ایسے مکاتب قائم کریں۔ ایک استاذ رکھ کر 5-7 ہزار دینا تو کوئی بھی دے سکتا، کوئی اس کو نہیں چیز۔ آپ کہیں گے کہ میرے بھائی آج تو مکاتب بے شمار نہیں ہیں، آج بھی اگر بے شمار ہوتے تو 43% بچہ جاہل کیوں ہوتا؟ اسے کون پڑھائے گا؟ ان 43% بچوں کے لیے آپ کو مزید اتنے ادارے قائم کرنے پڑیں گے۔ یہ مان لیجئے تقریباً 50% جاہل ان پڑھ ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں آپ دین کی تعلیم کا نظام مکاتب کے ذریعے بنائیے، اور اسکولوں کو آپ مستحکم کیجئے، کالجز بنائیے، یونیورسٹیاں بنائیے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے، لوگوں کارخانے مت بناؤ، فیکٹریاں نہ لگاؤ، جائیدادیں مت بناؤ، بینک بیلنس مت رکھو، تم پلاٹ مت خریدو، فلیٹ مت خریدو۔ تمہارے پاس اللہ نے پیسے دیے، دولت دی، ثروت عطا کی ہے، اسکول بنا لو، تعلیم کے ادارے، اسے بزنس سمجھ کر ہی بنا لو، اس میں بھی تمہیں پیسے اور دولت حاصل ہوگی۔ اگر بزنس ہی کرنا تو اسکول کالج کے بزنس کرو، میڈیکل بناؤ، ہاسپٹل بناؤ۔ کون بنائیں گے شفا خانے؟ کون ایسے شفا کے ادارے بنائیں گے مسلمانوں؟ کیا ضرورت ہے اس ملت کو ڈاکٹر کی، انجینئر کی، سائنسدان کی، IAS IPS کی؟ ظاہر ہے کہ میرے بھائیوں کتنی سخت ضرورت ہے، آپ حضرات کے سامنے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ امیر شریعت مولانا سید ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں نوودے کے لیے تم لوگ تیاری کراؤ، ایسے سینٹرز بناؤ جہاں سے تمہارے بچے نوودے میں حاصل کر سکیں اور جا سکیں۔ آپ ایسے ادارے قائم کیجئے، اپنے بچوں کو 100% پہنچانے کی کوشش کیجئے، لیکن ہم اعلیٰ تعلیم تک پہنچانے کے اندر ناکام ہیں۔ بہرحال مجھے اپنی بات کو سمیٹ کر اخیر میں صرف ایک بات آپ کو عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں تعلیم کے میدان میں آئیے، لیکن میں کہوں گا تعلیم میں آئیے پوری ایمانداری کے ساتھ، قرآن پڑھنے والا وہ بچہ ضرور ہوگا۔ ہمارا ایمان، ہماری تہذیب، ثقافت و کلچر محفوظ رہنا چاہیے۔ اسی لیے دارالعلوم قائم کیا گیا تھا کہ یہاں تو سب کچھ رہ جائے گا لیکن ایمان نہیں رہے گا، اس لیے ایمان کا باقی رکھنا ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ آج اس ملک میں ایک اور ضرورت ہے، جو ادارے بنے ہیں، جو اوقاف کی زمینیں ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، آج وہ ضائع ہو گئے۔ کتنے عظیم ادارے آج وہ کارگر اور بافیض اور کارگزار نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ان اداروں کو مضبوط کریں۔ یہ خود مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ 1946 کا قائم کردہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے 80 سال تقریباً ہو گئے اس ادارے کو، 80 سالہ قدیم ادارہ جنہوں نے بڑے سے بڑے علماء فضلہ تیار کیے۔ آج ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر اس ادارے کی نشر ثانیہ ہوئی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے صدر اور سیکریٹری صاحبان کہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور آج الحمدللہ اس ادارے کے اساتذہ مخلص ہیں، باصلاحیت ہیں، محنتی ہیں، بڑے کارگزار۔ مولانا شاہد عادل قاسمی ہوں یا مولانا مفتی انعام الباری ہوں یا مولانا مفتی ہمایوں اقبال ندوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ یہ قابل ترین نوجوان نمونے اور آئیڈیل کے فضلہ ہیں۔ آپ ان اداروں کی قدر کیجیے۔ جب یہ نشست ثانیہ ہو رہی ہے، ان اداروں کو مل جل کر ترقی دیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہاں عربی اول دوم سوم بلکہ دور حدیث تک کی تعلیم ہونی چاہیے، اور دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مولا اس ادارے کو مرکز رشد و ہدایت بنا دیجیے، اور یا اللہ یہاں بخاری شریف تک کی تعلیم کا بہتر انتظام پیدا کر دیجیے۔ میرے بھائی آج سیمانچل خاص طور پر جتنا پچھڑا اور جس قدر پیچھے جا رہا ہے، اور ارریہ کی سرزمین اس میں ماشاءاللہ اس پہ آگے، اندازہ کیجئے یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس پر غور کیا؟ یہاں ماننے کا جذبہ نہیں،
अनानियत कूट कर भरी पड़ी है। एक दूसरे को आगे बढ़ाने, हौसला देने, महमेज देने, तरक्की देने, एक दूसरे का ताउन और मदद करके उसको ऊपर उठाने का जज्बा नहीं। आप इस जज्बे को पैदा कीजिए, इदारे खुद बनाइए, बनाने वालों को हौसला दीजिए, मदारिस की कदर कीजिए। अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते, आज हमारी तहजीब बाकी नहीं रहती, हमारा वजूद नहीं रहता, हमारा तशख़्ख़ुस नहीं रहता। इन्हीं मदारिस इस्लामिया की देन है मेरे मज़हब। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस इदारे को, जहां आप हज़रात बैठे हुए हैं, अच्छे फज़ला किसी इदारे को मिल जाना उस इदारे की कामयाबी की ज़मानत होती है। आज अच्छे फज़ला इस इदारे को मिल गए हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये इदारे कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक बात मैं आखिर में जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि मेरे भाइयों, आज हम और आप तालीम को इसलिए सीखिए और आम कीजिए कि आप मुफीद बनिए, आप नाफ़िअ बनिए। इल्म दीनी और दुनियावी नहीं है, इस्लामी और असली तालीम का फर्क नहीं। इस्लाम ने इल्म नाफ़िअ को कहा, जो इल्म भी मखलूक खुदा के लिए मुफीद हो उस इल्म को हासिल कीजिए। जो मुफीद हो, मुसलमानों को मुफीद बनना पड़ेगा, अपने बरादरान वतन के लिए मुफीद बनना पड़ेगा, फायदेमंद बनना पड़ेगा। आपको ज़रूरत बननी पड़ेगी, आपको अपना वजूद बनाना पड़ेगा कि खुद लोग आपको पूछने लग जाए अपनी शख्सियत की ऐसी तामीर कीजिए आप। इसलिए हमारा आप आज मुफीद नहीं बन पा रहे, अपनी शख्सियत की तामीर नहीं कर पा रहे, हम दूसरों से उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, खुद हम क्या कर रहे हैं अपना मुहासबा नहीं करते। हम देखते हैं फला जमात, फला तंजीम ने क्या किया और क्यों नहीं किया। यही तबसरे चाय खाने और कहवे खाने से लेकर बाजार और मार्केट से लेकर आप ऊपर तक यही गूंज सुनेंगे। वो सिर्फ गांव के नहीं, पंचायत के नहीं, जिले के नहीं, सूबे और मुल्क के नहीं, इंटरनेशनल लेवल की सियासत की बातें करते हैं। लेकिन उनसे पूछिए, उनके अंदर मिल्लत के लिए कोई काम उनकी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ए लोगों, एहसास कीजिए। आप में से कुछ फर्द से मैं कहना चाहता हूँ, आप में से हर शख्स अपना जायजा लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ मिल्लत के लिए। वो तो जानवर भी जीता अपने खाने पीने के लिए। इंसान और कामिल इंसान का कमाल ये है कि वो मखलूक खुदा के लिए मुफीद बने और वो इंसानियत के लिए नाफे साबित हो सके, ताकि वो इस दुनिया से जाए तो दुनिया याद करे कि फला जाने वाले ने फला मदरसा बनाया, फला मकतब बनाया, जिससे इतने बच्चों ने पढ़ा, फला स्कूल बनाया, फला मेडिकल कॉलेज बनाया। आप ऐसे मुफीद बनकर इस दुनिया से जाइए। उठिए, हौसले के साथ उठिए। याद रखिए, अररिया की सरजमीन ये इल्म अदब और मारिफत की सरजमीन है, तवाज़ु की सरजमीन है। ये वो सरजमीन है कि जहाँ दिलों में दीन और ईमान है, उलमा की कद्र है, तवाज़ु है, सब कुछ है, लेकिन उसका रुख देने वाला कोई नहीं है। उसका रुख देने वाला, उसको सिम देने वाला आज नहीं है। इसलिए मेरे भाई, आपको जरूरत इस बात की होगी कि आप हर शख्स इसकी कोशिश कीजिए कि हमें इदारे की तामीर करनी है और उसको आगे बढ़ाना है, मिल्लत की तामीर करनी है, मिल्लत को आगे बढ़ाना है, हमें मिल्लत को तरक्की देनी है, इस मुल्क को तरक्की देनी है, इस मुल्क के दस्तूर को महफूज रखना है और इस मुल्क को इज्जत और वक़ार बख्शना है। हमें इस बात की कोशिश करनी है। इसलिए आपने देखा कि इदारे ये कायम हो रहे हैं। अभी शव्वाल और ज़िक़ादा के अंदर अगर अल्लाह ने चाहा, हमारे शरिया का यहाँ जो नुक़बा की तंजीम है, नुक़बा हर गांव में बनाए जाएंगे, ब्लॉक और ज़िले सतह की जिम्मेदारियां तकसीम की जाएंगी और उसके तहत एक एक गांव में मकातिब का निज़ाम शुरू किया जाएगा और जहाँ जहाँ स्कूलों की ज़रूरत है, छोटे से बड़े, ये तामीर किया जाएगा और CBSE तर्ज का स्कूल अररिया शहर या उसके अतराफ की किसी ज़मीन में इसका आगाज़ किया जाएगा। इसी तरह उसी वक्त ये भी प्रोग्राम है, अभी रमज़ान के बाद फ़ौरन कि मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह से बात की थी। वो अल्लाह को प्यारे होते, मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि मौलाना शमशाद साहब आप इस काम को लेकर आगे बढ़िए। वो अल्लाह को प्यारे हो। मैंने अभी 3-4 दिनों पहले जब मैं रांची के सफ़र पर था, साथी था, हमने बात की कि ये इरादा और ख्वाहिश हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की थी और ये ख्वाहिश अररिया की सरजमीन पर मेडिकल कॉलेज कायम हो।
تو انہوں نے کہا کہ ضرور آپ اس کام کو آگے کیجئے، بڑھیے، یہ ہماری بات بھی ہو چکی ہے، اب آپ تک یہ بات کسی نے پہنچا دی ہے کہ آپ رات اس سلسلے میں ذہن بنائے رکھیے، انشاءاللہ جب زمین کی فراہمی کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو ہم فراہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں گے اور سیمانچل کی سرزمین میں اس سے ایک بڑا انقلاب انشاءاللہ العزیز آئے گا، ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ادارے قائم کرنے کے تعلق سے میں نے مختصر بات کی ہے، ایک بات آخری کہہ کر میں ختم کر دیتا ہوں، پھر دعا کروں گا کہ میرے بھائیوں آج ہمیں صرف ایک بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے صحیح معنوں میں اللہ سے رشتے کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مگر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہم جھگڑا کرتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں، لڑتے ہیں تو کبر اور غرور انانیت ماجا، کورٹ میں مقدمہ ہے، کچہری میں ہے، ایک دوسرے کو آگے پیچھے پڑھا رہے ہیں، دوسروں کی خوشی سے ہم ناراض ہیں۔ کیا مسائل ہو گئے ملت کے، کس طرح ہم بٹ گئے۔ قرآن نے اسی لئے کہا کہ اللہ و رسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اے لوگو آپس میں تنازع اور اختلاف مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری آواز میں دم نہیں ہوگا، تمہاری جماعت تو ہوگی مگر اس جماعت میں قوت و طاقت نہیں ہوگی۔ اے لوگو ایک جملے میں بتاؤ کیا یہی صورتحال آج نہیں ہے؟ جماعت بھی ہے، جمعیت بھی ہے، مگر اس کی آواز میں قوت اس ملک میں باقی نہیں رہی۔ یہی تنازع اور انتشار ہے ہمارا۔ میرے بھائیوں آج آپ بٹ گئے مسلکوں میں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں۔ اسلام نے، قرآن نے ہمیں تعلیم دی تھی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، صرف مشرک کو چھوڑ دیجئے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ قرآن کہہ رہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی ہیں۔ مسلکوں میں ہمیں نہیں بٹنا ہے، مسلکوں میں نہیں بٹنا ہے، ہمیں رنگوں میں نہیں بٹنا، یہ گورا ہے یہ کالا ہے، ہمیں برادریوں میں نہیں بٹنا ہے، ہمیں قبیلوں میں نہیں بٹنا ہے، خاندانوں میں نہیں بٹنا ہے، ہمیں تو صرف جو مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا اسے بھائی سمجھ کر شیر و شکر ہو کر مضبوط ہو کر اعتصام بحبل اللہ کے ذریعہ ایک پوری قوت ہو جاتی ہے، جس جماعت پر اللہ کی نصرت غیبی مدد آتی ہے، اللہ کے فرشتے جس پر اترتے ہیں، وہ اسی قوت اور جمعیت کے اندر ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے وہ ٹوٹا ہوا دل، وہ ٹوٹی ہوئی جمعیت، وہ ٹوٹی ہوئی کھاٹ، وہ ٹوٹا ہوا علاقہ، وہ ٹوٹے ہوئے مسائل، اسے ختم کیجئے۔ ہم اور آپ آگے آئیے، دلوں کو صاف اور پاک کیجئے۔ کسی مومن کا قلب کسی کی طرف سے تدورت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، وہ ایمان پر زندہ نہیں رہتا، اس کی موت آئے تو کفر پر موت ہوگی۔ اے لوگوں، کتنے لوگوں کے دلوں میں، کتنے لوگوں کی طرف سے حسد لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کینہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسی لڑائی لیے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو ختم کر دیجئے۔ اگر کوئی مسئلہ آ جائے، میں کہتا ہوں زندہ قوموں میں ہی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر ہو بھی جائے آپ دارالقضا جائیے، کوٹ و کچہری کا چکر لگانا بند کر دیجئے۔ اگر آپ نے اپنے سماج کو بہتر کیا، نشہ سے آپ نے پاک کیا، شراب سے آپ نے پاک کیا، تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کیا، آپ نے اپنی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کا مضبوط ارادہ کر لیا، اپنی بچیوں کو بغیر حجاب کے اسکولوں میں نہ بھیجنے کا ارادہ کر لیا، لڑکیوں اور لڑکوں کے گرلز ہاسٹل میں، مخلوط ہاسٹل میں نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں اس طرح سے اپنے گھروں سے اپنی بچیوں کو نہیں نکالنا ہے۔ اگر ان جزیات پر آپ نے نگاہ رکھی اور تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کیا تو یقین مانیے ایک بار پھر تبدیلی آئے گی اور ایک انقلاب اس ملک میں آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس سیمانچل میں جو پچھڑا پن ہے یہ ختم ہوگا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ سیمانچل سے تعلق رکھتے ہیں، عربیہ کی سرزمین سے جو کشمیر کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی ہے۔ مسلمانوں کی پہچان تو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، نظافت ہے، علم ہے، عمل ہے۔ مسلمانوں کی پہچان تو محبت ہے، مودت ہے۔ مسلمانوں کی پہچان تو اتحاد اور اتفاق ہے۔ مسلمانوں کی پہچان تو اخلاق اور کردار ہے۔ لیکن کیا مسلمانوں کی آبادیوں میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ موجود نہیں، مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی۔
ہم ایمان والے کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، لیکن سارے صفات ہمارے ختم ہو گئے۔ اے لوگوں، بولنا زیادہ نہیں ہے، کام کیجئے، رات کی تنہائی اور خلوت میں محسوس کیجئے ہمارا اخلاق کہاں گیا، ہماری طہارت و پاکیزگی کہاں گئی، تعلیمات اسلامی سے ہمارا رشتہ کیوں کٹ گیا، کیوں بے حجابی بے پردگی آ گئی، کیوں ہم میں بے نمازی آ گئی، کیوں اسلام سے دوری پیدا ہو گئی۔ پورے معاشرے کو بہتر بنائیے۔ معاشرے کی بہتری کی بات میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کہیں معاشرہ ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جائیے تامل ناڈو کا ایک ڈسٹرکٹ ہے کرور، اس میں ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے پلّا پٹی، ایڈریس پورا دے دیا۔ تامل ناڈو کے ڈسٹرکٹ کرور میں قصبہ ہے پلّا پٹی، وہاں آپ جائیے، 99% لوگ سودی کاروبار کرتے تھے، 99.9۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے کسی بڑے شہر میں جائیے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں آپ کو پلّا پٹی کے اس شہر کا کوئی کپڑے کا یا جوتے کا تاجر ضرور مل جائے گا یا کسی اور چیز کا۔ 100% انہوں نے سودی کاروبار کو ایک بار عزم کیا کہ ہمیں کرنا ہے، پوری آبادی سے اسے ختم کر دیا۔ اگر چند ایک لوگوں نے سودی کاروبار باقی رکھا، ان سے رشتہ ختم کر دیا، تعلق ختم کر دیا، کھانا ختم کر دیا، ایسے چند گھرانے ہیں وہ 1% ہوں گے۔ ہم لوگ کبھی اگر جاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب جو اس مجلس میں ہیں یہ ابھی سود کھا رہے ہیں، ان کے یہاں مت جائیے گا، اس کی چائے مت پیجیے گا، ان کی دعوت مت قبول کر لیجیے گا۔ ان کا چندہ بھی علماء کو نہیں لینے دیتے ہیں۔ مولانا ہے تمل ناڈو کے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، جہاں CMC آپ لوگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، ویلور CMC ہاسپٹل پر ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل، اس CMC سے 20 کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے میل وشارم۔ اس میل وشارم کی صورتحال یہ ہے، ہمارے مولانا مفتی نعم الباری صاحب شہادت دیں گے اس کی، وہاں جاتے ہوں گے غالباً۔ مفتی نعم الباری صاحب نے دیکھا تو وہاں کی صورتحال یہ ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی پہچان ہے کہ عورت ہے تو برقع ہوگا، اگر مسلمان ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی۔ اب سنیے میں کیا کہتا ہوں، یہ علامت بن گئی یقینی، مسلمان عورت اور برقع نو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس سماج میں، پوری آبادی کیسا ایمان و یقین، 99% اس پر عمل ہے لوگوں، تو یقین مانیے وہ کرنے سے بنتا ہے۔ آپ رات سماج کے کریم اور پورے ڈسٹرکٹ اور شہر کے منتخب افراد ہیں، آپ لوگ اپنی اپنی آبادی میں اس کو نافذ کیجئے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جہیز سے پاک ہوگا۔ جہیز کی لعنت نے کتنے گھروں کو برباد کر دیا، کتنی بیٹیوں کو آج خون کے آنسو بلا رہی ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ ہم اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں کہ وہ علماء، قضات و مفتیان وہ نکاح نہ پڑھائیں کہ جس میں ضرورت سے زیادہ بارات اور ضرورت سے زیادہ جہیز و تلک کی مانگ ہو۔ اس لعنت کو ہمیں پاک کرنا چاہیے۔ میں بھی گیا مدھوبنی اور دربھنگا کے سفر پر تھا، بڑی حیرت ہوئی سن کر، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی جہیز یا تلک اگر لے لے تو اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 1 روپے کی مانگ کر لینا۔ یہی 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ہے، اور ہمارے یہاں کی صورتحال جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے میرے بھائیوں، اس سماج کو آپ یہ سمجھے کہ نہیں بدلے گا، عزم مصمم جب کرتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ بغداد سے لے کر پہاڑوں مکے تک پہنچانے کے لیے دریائے فرات میں پورے پہاڑ کھودے چلے جاتے ہیں۔ انسان عزم کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے فولاد بھی پگھل جایا کرتے ہیں، لیکن عزم حوصلے کی ضرورت ہے۔ بس بھائی لمبی ہو گئی بات، حضرت مولانا شاہد عادل صاحب قاسمی تشریف لا چکے ہیں، یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ اب وقت زیادہ ہو گیا، مکمل کرنا چاہیے، اس لیے آئیے ہم اور آپ، رات کا قیمتی وقت ہے اور بڑی قبولیت کی مستجاب گھڑی ہے۔ آج تو میں نے کہا تھا آپ سے چند منتشر پیغام اور بات آپ کے درمیان رکھنی ہے، آج میں نے کوئی تقریر آپ کے سامنے نہیں کی ہے۔ مسلسل 10 مارچ سے آج تقریباً 20 دن لگ بھگ ہو گئے، پورے 20 دن ہو گئے، یہ تقریباً مسلسل سفر میں ہوں، اور پورا رات اور پورے دن اور پوری رات کا سفر ہے۔ سونے کا بڑا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس طرح ملا ہے، کبھی رات میں کبھی دن میں، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے تھکا ہوا بھی تھا، لیکن میں نے آپ کی محبت میں آ کر ایک پیغام، ایک محبت کے جذبات کے جو کلمات چند کہنے تھے عرض کیے ہیں۔
دعا کیجئے حق تعالی شانہ ہماری ملت کو، ہمارے سماج کو بہتر کرے اور اللہ ہماری قیادت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔